سلمان صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2014 میں جب سانحہ APS ہوا تھا تب بھی سیاسی تلخیاں اس قدر شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک سانحے نے پوری قوم کو متحد کر دیا تھا۔ کیا اب بھی آپ کو وہی وقت لگ رہا ہے کہ اس سانحے کے بعد جعفر ایکسپریس کے سب ایک پیج پر آ جائیں گے اور مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہم اکٹھے ہونے کے لیے کسی حادثے کے منتظر رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیت کے حوالے سے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے حوالے سے ہم ایک پیج پہ کیوں نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب بر وقت کوئٹہ گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس کی صدارت کی ہے اور وہاں انہیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کے رجحانات کیوں ہیں، تخریب کار کس ایجنڈے پہ کار فرمائیں۔ اور یہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، دیکھیں مریم، میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گا۔ آپ ٹائمنگ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ تھی کہ ہم ایک پاکستان کے ایک جشن کی فضا تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس کی کانگریس میں پاکستان کو سراہا جا رہا تھا کہ وہ جو انہوں نے ایک پاکستان نے بڑا ایک دہشت گرد پکڑ کے ان کے حوالے کیا اور پاکستان کے اس کردار کو امریکہ نے سراہا۔ ایک چیز آپ ابھی میں APC کی بات بھی کروں گا، ایک بات خوش آئند ہے کہ اس واقعے پہ امریکہ نے، برطانیہ نے، چین نے، مشرق وسطیٰ کے ممالک نے سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کا ایک بیانیہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ ماضی کے اندر دنیا کا ایشو تھا کہ جو دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ تھی، وہ بنیادی رول اس میں پاکستان نے ادا کیا تھا۔ وہ امریکہ کی جنگ تھی، میں ایسے عالمی جنگ کہہ رہا ہوں، اور پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا گیا۔ پاکستان نے بڑا رول ادا کر کے دکھایا۔ یہ تو آپ بیرونی محاذ کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں سفارتی لحاظ سے اب کیا کرنا ہوگا، اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے۔ اس وقت میرا ایشو ہے بات یہ کہ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، اس وقت بھی ان کے بھائی صاحب پرائم منسٹر تھے اور وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک چھت کے تلے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی عسکری قیادت مل بیٹھی تھی، ایک لائن سے ڈرا کی گئی تھی۔ ویسے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے 20 نکات تھے، اس کے 6 نکات پر ان کی سپیرٹ کے مطابق عمل درآمد ہوا۔ اس میں جو ایک اہم چیز تھی وہ صوبوں کا رول تھا۔ صوبوں نے سہولت کاروں پہ نظر رکھنی تھی، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا تھا، انتہا پسندی کے جذبات کا کلا کما کرنا تھا۔ اس حوالے سے رزلٹس پورے نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے DGISPR نے بھی آج کہا ہے کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں سے ایک شکایت جو کہ فوجی کارروائی کے حوالے سے اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، میں سمجھتا ہوں اچھی کل انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ جو نیشنل ایکشن پلان 2 ہونا چاہیے۔ Do you really think کہ نیشنل ایکشن پلان 2 کی ضرورت ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے۔ دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب APC کی بات کر رہے ہیں تو وہ کس لیے ہوگی؟ اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہوگی۔ اور دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ کیا اس میں اپوزیشن پارٹیز، دیکھیں PTI پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی لیڈرشپ موجود ہے، وہ اندر بھی موجود ہے، باہر بھی موجود ہے۔ اور میں ہمیشہ بیرسٹر گوہر کی اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے بڑا اچھا جیسچر دیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا ایشو پاکستان کا ایشو ہے اور اس ایشو پہ ہم سب کے ساتھ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ APC بلانا بھی بر وقت ہے اور PTI کی لیڈرشپ کو بلانا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس بنیاد پہ اسے بھی مشروط بلاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بھی اس پہ بدو کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ بلا لینا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت اتنا بڑا دل کرے گی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بالادست ہے تو پھر پاکستان کے مفاد میں سب کو مل بیٹھنا چاہیے۔ اور پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بڑا کریڈٹ ہے، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دن رات ٹارگٹ کرتے ہیں، جب بھی وہ بیٹھتے ہیں وہ کوئی اچھی ڈائریکشن اختیار کرتے ہیں۔ آج جب ہم یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان ہے بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی کا جو رجحان ہے خطرناک ہے، تو اس کا مطلب جب مسئلہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے تو پھر ترجیح آپ کی پاکستان ہونی چاہیے، پھر آپ کو جذبے کا اظہار پاکستانیت کا کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پاکستان کی فورسز نے اپنا آپریشن کمپلیٹ کیا ہے اور بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے، اور پاکستان کی فورسز نے اس سے پہلے عالمی جنگ جیت کے دکھائی تھی۔ آج اگر وہ جنگ نہیں جیت پا رہے تو اس کی بڑی وجہ فورسز نہیں ہے، اس کی وجہ پاکستان کا اندرونی انتشار ہے، ایک خلفشار ہے، ایک ماضرائی کی کیفیت ہے۔ یہ کل قومی اسمبلی کے اندر اچھی بات ہے کہ ایک ریزولوشن تو آپ لے آئے، لیکن اس سے پہلے جو بدمزگی اسد قیصر صاحب اور خواجہ آصف صاحب میں ہوئی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب تک یہ لیڈرشپ اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرے گی، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ڈائریکشن درست ہو پائے گی اور ہم دہشت گردی کی اس رجحان کا سدباب کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ اندرونی خلفشار اور انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ سلمان صاحب ہمارے پاس ثبوت ہیں، سب کچھ ہے، ہم دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں، لیکن افغانستان کی حکومت کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا۔
اس معاملے کو ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے؟ ان کے ساتھ کس طرح انہیں سمجھایا جائے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چونکہ مظہر صاحب نے بات کی ہے بلوچستان کے پولیٹیکل ایشوز کی، اصل ریئل ایشوز وہی ہیں. تو بلوچستان کے اندر سے پاکستان کے اندر وزیر اعظم بھی بنے ہیں، وہاں پر مینگلز بھی رہے، مکسی بھی رہے، بگٹی بھی رہے، رسانی بھی رہے، یہ سب لوگ وہاں پر برسر اقتدار رہے. اور نیشنل فائنانس کمیشن سے پنجاب اپنے پول سے 11 ارب زیادہ دیتا ہے، وہاں پر اربوں خربوں کے فنڈز موجود ہیں. تو پھر وہاں پر احساس محرومی کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر بلوچستان کا مسئلہ ہے تو بلوچستان کی لیڈرشپ کو بھی سے سنجیدگی سے لینا چاہیے. آج اختر مینگل صاحب کی ریزرویشن کا ہم ذکر کرتے ہیں. اختر مینگل صاحب وہاں کے چیف منسٹر رہے ہیں، ان کے والد محترم بھی وہاں پر چیف منسٹر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر اربوں خربوں کے فنڈز بھی آتے ہیں اور وہاں پر ایشوز بھی وہاں پر ریزالو نہیں ہوتے؟ دیکھیں اگر مسئلے سیاسی ہے تو مسائل کے سیاسی حل میں بنیادی کردار انہی کا ہونا چاہیے. دیکھیں اسلام آباد اور پنڈی اپنا رول جس حد تک ادا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آج جو بڑا مسئلہ وہاں پر بنا ہے، بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے. بلوچستان کی اہمیت اور حیثیت یہ ہے کہ وہ معدنیات سے مالا مال ہے. وہاں پر گوادر کے ایئرپورٹ کا چند ہفتے پہلے افتتاح ہوا ہے، وہاں پر سی پیک کا عمل ہے. تو وہاں پر خوشحالی کا اگر عمل شروع ہونے جا رہا ہے تو بلوچستان کی لیڈرشپ وہاں کے مسائل کا سیاسی حل خود کیوں نہیں پیش کرتی؟ جہاں تک آپ نے افغانستان کی بات کی ہے، دیکھیں بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ جی وہ وہاں سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح کے ثبوت پاکستان انٹرنیشنل اداروں کو کئی دفعہ دے چکا ہے. اور بات یہ کہ وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ دوحہ معاہدوں پہ انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی نہیں ہوگی. کس کو نہیں پتا؟ اور بات یہ کہ آج اگر امریکہ یا دیگر ممالک آپ کے ساتھ اس واقعے پہ کھڑے ہیں تو کیوں کھڑے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اپنی پالیسیز کو پاکستانیت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ماضی کے اندر پاکستان نے ان کا کیس پیش کیا اور ہمیں کبھی وہاں سے ٹھنڈی ہوا کیوں نہیں آئی کہ ان کے لیے ہم نے یہاں پر 40 لاکھ افغان مہاجرین بھی رکھے ہوئے، اور یہ بھی جو لیڈرشپ ہے یہ یہاں پر آ کے پشاور میں رہتی رہی ہے. اور بات یہ کہ جی یہ کیس میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت یہ پاکستان کی، ٹھیک کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ پاکستان کا ایشو ہے. تو یہ پھر آپ وہاں پر جو یورپین ممالک کے سفیر ہیں، جو اسلامی ممالک کے سفیر ہیں، کانفرنس طلب کریں کہ پاکستان کی اے پی سی سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنا کیس ان کے سامنے رکھا جائے. کل ان کا کیس تھا تو پاکستان نے وہ جنگ لڑی تھی، ہمارے 60-70 ہزار لوگ شہید ہوئے تھے، ہمارا انفراسٹرکچر جو تباہ ہو کے رہ گیا. آج پاکستان کو ضرورت ہے تو پھر اپنا کیس ان کے سامنے رکھا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ہندوستان میں آپ ریکارڈ پہ دیکھیں کہ نریندر مودی صاحب کے پیٹ میں مروڑ اٹھے کہ جی افغانستان کے اندر انسانی حقوق کی پابندی ہو رہی ہے تو یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ وہاں پر انسان نہیں بستے، ان کے خون کا رنگ سرخ نہیں ہے. اور افغان سرزمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ بات یہ کہ اس کے شواہد موجود ہیں. آپ نے ڈوزیئرز دیے ہیں دنیا کو، اور یہ کہا جائے کہ جی وہ افغانستان والے کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا، یہ سارا ریکارڈ پہ موجود ہے. اور وہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے کہ بات یہ آپ نے کہا کہ انڈین چینل جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، ہم کون سی کمی چھوڑ رہے تھے؟ ہمارے جو یہ یوٹیوبر تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جی وہ دہشت گردوں نے جی خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا. جناب آپ کس کے اسپوکس پرسن ہیں؟ بات یہ کہ پاکستان کا ایشو ہے، پاکستان ایک بڑے چیلنج سے دو چار ہے، تو اس میں ہمارے میڈیا کو بھی اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. اور بات یہ کہ جو میڈیا ڈالرز کی تلاش میں نکلا ہوگا وہ کبھی پاکستان کا میڈیا نہیں کہلا سکتا. اور پاکستان کے میڈیا نے ماضی کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے بلوچستان کے ایشوز کے حوالے سے. ہم نے ہمیشہ بیٹھ کے اس پروگرام میں بلوچستان کے ایشوز کی بات کی ہے. تو پھر اسلام آباد کو بھی سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور بلوچستان کے سیاسی مسائل کا حل بلوچ لیڈرشپ پیش کرے گی اور اسلام آباد ان سے تعاون کرے گا. ٹھیک ہے، تو تعاون کی ضرورت ہے.